تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ لوگ ناپسندیدہ بات کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس بات سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جسے غلام میسر نہ ہو تو اسے مباشرت سے پہلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اللہ تم دونوں کی گفتگو یعنی مکالمہ سن رہا ہے، بے شک اللہ تمہارے اقوال کو سنتا اور احوال کو دیکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کے معنی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے میری ماں کی پشت پیٹھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، یعنی وہ در حقیقت ان کی مائیں نہیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہ لوگ ناپسندیدہ بات کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، جیسا کہ اس کی عادت ہے اور وہ سابقہ امتوں کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے قول کی طرف رجوع کریں تدارک کر کے، جو عہد توڑنے کا تقاضا ہے، اور عن قریب اس کی دوسری تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس بات سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم اس جیسے عمل سے باز رہو، اور اللہ سے کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جسے غلام میسر نہ ہو تو اسے مباشرت سے پہلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ 1 مہینہ مسلسل روزے رکھے اور دوسرے مہینے کے روزوں کو اس سے متصل کر دے، پھر بعد کے روزے پے در پے رکھے یا متفرق کر کے انہیں رکھ لے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو یعنی بیماری یا پیاس لگنے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے 2 مہینے مسلسل روزہ نہ رکھ سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اتنا کھانا کہ وہ سیر ہو جائیں، یا ہر مسکین کو 1 مد دینا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کے قانون کو تسلیم کر کے اور زمانہ جاہلیت میں جن قوانین پر عمل پیرا تھے اسے چھوڑ کر تم اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدود الہی سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اور کافر یعنی جو اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر قمی میں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے زہار کیا انصار کا ایک شخص تھا جس کا نام اوس بن صامت تھا۔ یہ شخص بوڑھا ہو گیا تھا۔ ایک دن اسے اپنی بیوی پر غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا
مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ پھر وہ اپنے کہے پر شرمندہ ہوا اور امام علیہ السلام سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے جملہ کہہ دے تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ اوس نے اپنی بیوی سے کہا، اے خولہ، ہم زمانہ جاہلیت میں اسے حرام قرار دیتے تھے، اب اسلام ہمارے پاس آ چکا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے اس بارے میں دریافت کرو۔ خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، اوس بن صامت میرا شوہر ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے اور میرا ابن ام ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، ہم زمانہ جاہلیت میں اسے حرام قرار دیتے تھے، آپ کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت ہے، البتہ اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اے خاتون، میرا یہی خیال ہے کہ اب تم اس کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ عورت نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اس نے کہا، میں اپنے شوہر کی جدائی کا اللہ سے شکوہ کرتی ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد سمع اللہ سے لے کر لعفو غفور تک۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ نازل فرمایا اور فرمایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم سے لے کر اللہ کے قول عذاب علیم تک، ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو پیغام بھیجا۔ جب وہ آئی تو اس سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو لے کر آؤ۔ وہ جب شوہر کے ساتھ آئی تو حضرت نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا؟ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے تم مجھ پر اسی طرح حرام ہو جیسے میری ماں کی پشت۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے اپنی بیوی سے جملہ کہا تھا۔ تو حضرت نے اس سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن میں حکم نازل فرمایا ہے، جو اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ پڑھ کر سنایا، قد سمع اللہ سے لے کر ان اللہ لعفو غفور تک، اور پھر فرمایا، تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ، تم نے ناپسندیدہ بات کی تھی اور جھوٹ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری مغفرت فرما دی ہے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ فرمایا وہ شخص واپس چلا گیا اور اس نے جو کچھ اپنی بیوی سے کہا تھا وہ اس پر نادم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں مومنین کے لیے اس بات کو ناپسند قرار دے دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، فرمایا جیسا کہ اس پہلے شخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا، انت علی حرام کظہر امی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص کو جب معاف فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی، جس نے اس کے بعد ایسا کہا اس کے لیے غلام آزاد کرنا ہوگا، قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مس کریں، یعنی مجامعت کریں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جس کے پاس غلام نہ ہو وہ مجامعت کرنے سے پہلے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ فرمایا کہ اس منع کرنے کے بعد جس نے زہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر فرمائی۔ پھر کہا، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ فرمایا یہ زہار کی حد ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زہار قسم میں نہیں ہوتا، اور نہ نقصان پہنچانے کے لیے، اور نہ ہی غصے میں ہوتا ہے، اور زہار نہیں ہوتا مگر جب کہ عورت طاہر ہو، اس سے جمع نہ کیا ہو، اور 2 مسلمان شاہد ہوں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا مذکورہ آیت کا لفظ اور حدیث کے الفاظ میں معمولی سا فرق ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی ملکیت میں تھا، اس نے اپنی بیوی سے زہار کیا۔ فرمایا نہ تو زہار ہوگا اور نہ اعلا ہوگا یہاں تک کہ اس سے دخول کر لے، اور احکام زہار کی تفصیلات کتب احادیث سے مل سکتی ہیں۔ ترجمہ
بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اسی طرح ذلیل و خوار کر دیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، اور بے شک ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جس روز اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں ان کے عمل سے آگاہ کر دے گا۔ اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے مگر وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ جب بھی 3 آدمیوں میں سرگوشی ہوتی ہے اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتلا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا وہ دوبارہ اسے بجا لا رہے ہیں۔ وہ آپس میں گناہ، دشمنی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ آپس میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ جس کا ایندھن بنیں گے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اسی طرح ذلیل و خوار کر دیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں، یہ تمام دشمنی کرنے والے ایسی حد میں ہیں جو دوسری حد کے علاوہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی متعین کردہ حدود کے علاوہ دوسری حدود وضع کرتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں انہیں ذلیل و خوار اور رسوا کیا جائے گا اور ہلاک کر دیے جائیں گے، اور کبت کی اصل کب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، یعنی گزشتہ امتوں کے کافروں کی طرح۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے واضح نشانیاں نازل کر دی ہیں جو دلالت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ جو کچھ لے کر آتے ہیں اس کی صداقت پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، وہ ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس روز اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، خواہ وہ تنہا ہو یا اجتماعی شکل میں ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہیں سب کے سامنے یعنی تمام گواہوں کے سامنے ان کے عمل سے آگاہ کر دیا جائے گا، ان کے عذاب کا بیان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ نے سب کی گنتی کر رکھی ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، البتہ وہ اس کی زیادتی کی وجہ سے یا اسے بے وقت سمجھ کر اسے بھول گئے ہیں۔ پیج 153۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب بھی 3 آدمیوں میں سرگوشی ہوتی ہے اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، یعنی اللہ ان کی تعداد کو 4 بنا دیتا ہے اس لیے کہ وہ ان کی سرگوشیوں سے مطلع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہوتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اس لیے کہ اللہ کو اشیاء کا علم کسی قرب مکانی کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جگہوں کے اختلاف سے اس میں کوئی فرق آ جائے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، تم جہاں بھی رہو وہ اللہ احاطہ اور علم کی بنیاد پر تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ جگہیں محدود ہوتی ہیں جو حدود اربع میں گھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر وہ بالذات ان کے ساتھ ہوتا تو حوایا یعنی گھرا ہوا ہونا لازم آتا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا، وہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ اوپر ہے، وہ نیچے ہے، وہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے اس
آیت کی تلاوت فرمائی۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ ان 3 میں کا چوتھا ہے اور 5 میں چھٹا ہے جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، وہ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان میں سے ایک ہے اور اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ ان کی گنتی میں شریک ہے، اس لیے کہ اس سے حد، مکان اور شامل ہونا لازم آتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتلا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ بیان ہے وہ جس کی وجہ سے جزا کے مستحق ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، کوئی پوشیدہ شے بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس کام سے انہیں روکا گیا تھا وہ دوبارہ اسے بجا لا رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں اور منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے اور کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ مومنین کو دیکھتے تھے کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس عمل سے روکا، وہ پھر ویسے ہی کرنے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ آپس میں گناہ، دشمنی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے، جس میں مومنین کے لیے گناہ اور دشمنی ہوتی تھی اور وہ رسول کی نافرمانی کی تلقین کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر موت ہو، یا انعم صباحن، صبح بخیر، اور انعم مساءن، شام بخیر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سورہ نمل آیت 59۔ اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام ہو۔ کتاب روضۃ الواعظین میں ہے، روایت ہے کہ یہودیوں کی جماعت نبی کی خدمت میں آئی اور کہا السلام علیک یا محمد، اے محمد آپ کے لیے موت ہو، نعوذ باللہ۔ اور ان کی زبان میں سام کے معنی موت کے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ان سے کہتے تھے انعم صباحن، انعم مساءن، اور یہ اہل جاہلیت کا سلام ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر تحفہ دیا ہے، اور وہ جنت والوں کا سلام ہے، السلام علیکم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر محمد نبی ہوتے تو اللہ ہماری ان باتوں پر عذاب نازل کر دیتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے عذاب کے لیے جہنم کافی ہے، وہ جس کا ایندھن بنیں گے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو خبردار گناہ، دشمنی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرو تمہیں جس کی طرف پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ مومنین اس کی وجہ سے غمگین ہوں، حالانکہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ کی مرضی سے، اور مومنین اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں فراخی عطا کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ صاحبان علم ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو خبردار گناہ، دشمنی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرنا، جیسا کہ منافقین کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، ایسی باتیں جن میں مومنین کی بھلائی اور بہتری شامل ہو اور رسول کی نافرمانی سے بچنے کی تدبیر ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس اللہ سے ڈرو تمہیں جس کی طرف پیش ہونا ہے۔ تم جو بھی کرو گے اور جس چیز کو چھوڑ دو گے وہ اللہ تمہیں اسی اعتبار سے جزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اس لیے کہ شیطان ہی اسے سجاتا ہے اور وہی اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ مومنین اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ ان مومنین کا یہ توہم ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہیں جو انہیں پہنچ رہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ شیطان اللہ کی مشیت کے بغیر
مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا وہ کانا پوسی اللہ کی مشیت کے بغیر مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور مومنین تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان منافقین کی سرگوشیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا اگر تم 3 افراد ہو تو ان میں سے 2 کو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل اسے غمگین کر دے گا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے خواب میں وہ چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ اپنے جسم کے اس حصے کو تبدیل کرے جس پہلو پر وہ لیٹا تھا، اور یہ کہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر کہے میں پناہ طلب کرتا ہوں جس طرح پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے اور اس کے انبیاء و مرسلین اور اس کے صالح بندے اس کے شر سے جو میں نے دیکھا ہے، اور شیطان رجیم کے شر سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں فراخی عطا کرے گا۔ تفسحوا کے معنی ہے توسعوا، وسعت پیدا کرو، تم ایک دوسرے کے لیے بیٹھنے میں کشادگی پیدا کرو۔ کہا گیا ہے کہ لوگ مجلس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دوسرے کے بہت نزدیک بیٹھے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل رہے اور نزدیک رہ کر ان کی باتیں سن سکیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے مکان، رزق اور سینے وغیرہ میں وسعت عطا کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ جاؤ تاکہ وسعت پیدا ہو جائے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے، فرمایا تفسحوا، یعنی ان کے لیے مجالس میں وسعت پیدا کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور صاحبان علم ہیں اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اللہ مومنین کی مدد کر کے دنیا میں ان کا بہترین ذکر کے ذریعے اور آخرت میں جنت کے غرفے عطا فرما کر ان کو رفعت عطا کرے گا، اور اللہ ان میں سے علماء کو خاص رفعت اور منزلت عطا فرماتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ عالم کو شہید پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور شہید کو عابد پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور نبی کو عالم پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور قرآن تمام کلام پر اسی طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح اللہ تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے، اور عالم کی فضیلت تمام لوگوں پر اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت ان کے ادنا فرد پر بھی ہے۔ کتاب جوامع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح چاند کی 14ویں کے شب میں تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ عالم و عابد کے مابین 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان چاق و چوبند گھوڑے کا 70 سال تک دوڑتے رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 شفاعت کرنے والے ہیں، انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ لوگوں کو ایک ہی سطح مرتفع پر جمع کرے گا، اور موازین ترازو نصب کیے جائیں گے، تو اس پر شہداء کے خون کو علماء کی روشنائی سے تولا جائے گا، تو علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون پر وزنی ہوگی۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو عالم اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے وہ 70,000 عابدوں سے افضل ہے، اور اس مفہوم کی روایات لا تعداد موجود ہیں جن کا احصاء نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اگر صدقے کے لیے کچھ موجود نہ ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تخلیہ میں بات کرنے کے لیے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
کہ انہوں نے ایسی قوم کو اپنا دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ان کا اے نبی نہ آپ سے تعلق ہے نہ ہی ان لوگوں سے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یعنی تخلیہ میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دو۔ اس امر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور محتاجوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، اور سوال کرنے میں زیادتی کرنے سے روکا گیا ہے، اور مخلص اور منافق کے لیے امتیازی فرق رکھ دیا ہے، اور امتحان لیا ہے کہ کون آخرت کو دوست رکھتا ہے اور کون دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ تم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کسی ضرورت کے بارے میں سوال کرنا چاہو تو سوال کرنے سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کا باعث بن جائے۔ اس پر عمل نہیں کیا سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ آپ نے 1 دینار صدقہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طریقے سے 10 مرتبہ تنہائی میں بات کی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا۔ پھر یہ آیت اشفقتم ان تقدموا سے منسوخ ہو گئی، اور مجاہد سے مروی ہے، اس نے کہا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت ہے، مجھ سے پہلے اس پر کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ ہی میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا۔ آیہ نجوہ صرف میرے لیے نازل ہوئی تھی۔ میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اسے دے کر 10 درہم حاصل کیے۔ میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں بات کرتا تو ہر مرتبہ بات کرنے سے پہلے 1 درہم صدقہ دیتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس آیت کو اشفقتم سے لے کر خبیرم بما تعملون تک اللہ کے قول نے منسوخ کر دیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی یہ صدقہ دینا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے نفوس کے لیے زینت اور بناؤ سنگھار سے اور مال کی محبت سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر صدقے کے لیے کچھ موجود نہ ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے درہم و دینار نہ ہو تو ایسے شخص کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بغیر صدقہ دیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں بات کر سکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تخلیہ میں بات کرنے کے لیے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ صدقہ دینے کی وجہ سے تمہیں فقر و فاقے کا خوف محسوس ہوا، یا تم نے اس لیے صدقہ دینے سے اجتناب کیا کہ شیطان نے تمہیں فقر و فاقے سے ڈرایا؟ اور لفظ صدقات بصورت جمع اس لیے آیا کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ جماعت ہے یا تخلیہ میں بات کرنے والوں کی کثرت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اچھا اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، یعنی تمہیں اجازت دے دی کہ اگر تم چاہو تو صدقہ نہ دو۔ کتاب خصال میں امیر المومنین علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، توبہ اس وقت کی جاتی ہے جب کسی نے گناہ کیا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے رہو، اور ان امور کی بجاوری میں کوتاہی نہ کرو، اور تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے اس طرح اس بارے میں تمہاری کوتاہی کا ازالہ ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایسی قوم کو دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں کو اپنا دوست اور سرپرست بنا لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی ان کا نہ آپ سے تعلق ہے اور نہ ہی ان لوگوں سے، اس لیے کہ وہ منافق ہیں، وہ درمیان میں تذبذب کا شکار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ مبنی بر کذب ہے، جیسے کوئی شخص غموس کی قسم کھائے، الیمین الغموس، وہ جھوٹی قسم اور فاجر قسم ہے۔ قسم کھانے والا اپنے غیر کے لیے اس کی قسم کھاتا ہے،
اس علم کے باوجود کہ معاملہ اس کے خلاف ہے، ایسی جھوٹی قسم جو جان بوجھ کر کھائی جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے، وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ انہیں ان کے اموال اور اولاد اللہ کے مقابل میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو مبعوث کرے گا وہ اس کے سامنے ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک شے سیدھی راہ پر ہیں۔ خوب جان لو یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کے دل سے خدا کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ وہ لوگ شیطان کے ٹولے کے لوگ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، شیطانی ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ذلیل ترین افراد میں سے ہیں۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے مرسلین یقیناً غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے۔ اے نبی، آپ کوئی ایسی قوم نہ پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد یا اولاد یا بھائی بند ہوں یا قبیلے کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنی طرف سے خاص روح کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہی حزب اللہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حزب اللہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے، پس وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ڈھال جو ان کے خون اور ان کے اموال کو بچانے کا سبب بن جائے۔ انہوں نے امن کے دوران لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا، دھوکہ دہی سے اور بے وقوف بنا کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں ان کے اموال اور اولاد اللہ کے مقابل میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس دن اللہ ان سب کو مبعوث کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اس کے سامنے ویسی ہی قسمیں کھائیں گے جس طرح تم سے قسمیں کھاتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اللہ کے سامنے ویسی ہی قسم کھائیں گے جس طرح وہ دنیا میں تم سے قسمیں کھاتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ایک شے سیدھی راہ پر ہیں، اس لیے کہ منافقت ان کے نفوس میں جاگزی ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں آخرت کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے جھوٹ کو رائج کر دیں گی، جس طرح انہوں نے دنیا میں تمہارے سامنے جھوٹ کا سکہ چلا دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خوب جان لو یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ یہ جھوٹ میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ غیب و شہادت کے جاننے والے اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور حلف اٹھا رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کے دل سے خدا کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان پر غالب آ گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا، وہ اللہ کو نہ تو دل سے یاد کرتے ہیں اور نہ ہی زبان سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ شیطان کے ٹولے کے لوگ ہیں، اس کا لشکر اور اس کی پیروی کرنے والے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ، شیطانی ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفوس سے نعمتوں والی دائمی جنت کو گم کر دیا ہے اور دائمی عذاب کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ذلیل ترین افراد میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو مخلوقات خدا میں ذلیل ترین افراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے لوح محفوظ میں بات لکھ دی ہے کہ ضرور بے ضرور میں اور میرے مرسلین حجت و دلیل سے غالب آ کر رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ انبیاء کی نصرت کی طاقت رکھتا ہے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کے معنی ہیں وہ زبردست ہے، کوئی بھی اس کے مقصد پر غالب نہیں آ سکتا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے
کئی بستیوں کو فتح کرا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ضرور بے ضرور اللہ ہمیں روم و فارس پر فتح یاب کرے گا۔ یہ سن کر منافقین نے کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فارس اور روم انہی بستیوں کی طرح ہیں جنہیں تم نے فتح کر لیا ہے اور غالب آ گئے ہو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کوئی ایسی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے آبا و اجداد یا اولاد یا بھائی یا قبیلے کے لوگ ہوں، خواہ مخالفت کرنے والے ان کے قریب ترین افراد ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اولئک یعنی وہ لوگ جو ان سے مودت و محبت نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنی طرف سے ایک خاص روح کے ذریعے ان کی تائید کی۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں یعنی اپنے پاس سے۔ کتاب کافی میں صادقین سے روایت ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہر مومن کے دل کے لیے اس کے اندر دو کان ہوتے ہیں۔ ایک کان وہ ہے جس میں وسواس خناس بہکانے والا شیطان پھونک مارتا ہے، اور ایک کان وہ ہوتا ہے جس میں فرشتہ پھونک مارتا ہے۔ تو اس طرح اللہ فرشتے کے ذریعے مومن کی مدد فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کی تائید و نصرت اپنی خاص روح سے کرتا ہے، جو ہر اس وقت موجود ہوتی ہے جب مومن نیک کام اور تقوی کے امور بجا لاتا ہے، اور مومن جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور زیادتی کرتا ہے تو وہ روح اس سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ روح مومن کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے لمحات میں خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور مومن جب برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ روح زمین کے اندر دھس جاتی ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، تم اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو اپنے نفوس کی اصلاح کے ذریعے، تمہارے یقین میں اضافہ ہوگا اور تم نفیس اور قیمتی شے کا فائدہ حاصل کر لو گے۔ اللہ رحم کرے ایسے فرد پر جس نے خیر کا ارادہ کیا اور پھر اسے عملی جامہ پہنایا، اس نے برائی کا قصد کیا پھر اس سے باز رہا، پھر فرمایا ہم کو اللہ کی اطاعت اور اس کے لیے عمل کرنے پر روح کی تائید حاصل ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول میں مروی ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی وہ روح تھی جو اس سے جدا ہو گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کی اطاعت کے سبب اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ نے جو ان سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اس پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی لوگ حزب اللہ ہیں، اس کے لشکر اور اس کے دین کے مددگار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ کہ حزب اللہ ہی فلاح پانے والے ہیں، وہ دونوں جہاں کے خبر سے کامیاب ہوں گے۔ اور اس سورہ کی قرأت کا ثواب سورہ حدید کے آخر میں بیان کیا جا چکا ہے۔